بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 1904 کا ذکر ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی کے قریب کوئی کنواں نہیں، جبکہ باملی کا پانی کھاری ہے۔ اگر آپ کہیں تو درگاہ کے مشرقی دروازے پر کنواں بنوا دوں؟ میں نے جواب دیا، ہاں صاحب، یہاں میٹھے پانی کی بہت تکلیف ہے، شاید کنویں کا پانی میٹھا نکل آئے۔ ان صاحب نے کہا، مگر یہاں قبریں بہت زیادہ ہیں، کنواں کھودا گیا تو قبروں کو توڑنا پڑے گا اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ میں نے کہا، قبروں کی ہڈیاں دوسری جگہ احتیاط سے دفن کر دینا، کیونکہ پانی کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ یہ کہہ کر میں طوال آباد چلا گیا اور ان صاحب نے کنواں کھودنا شروع کیا۔ قبروں سے ہڈیاں نکلتی تھیں تو دوسری جگہ ادب و احترام سے دفن کر دیتے، یہاں تک کہ جب پانی کے قریب پہنچے تو وہاں کسی آدمی کا پورا ڈھانچہ نظر آیا۔ سب کو حیرت ہوئی کہ بلائی قبروں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، مگر اتنی گہری جگہ میں یہ پورے آدمی کا ڈھانچہ کیوں کہ باقی رہا، اور اتنی گہری قبریں کس نے بنائیں؟ بہرحال اس ڈھانچے کو دیکھ کر مزدور ڈر گئے۔ انہوں نے ان ہڈیوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا تو کنواں کھدوانے والے صاحب خود رسے میں ٹوکرا باندھ کر کنویں میں اترے۔ انہوں نے کدال ہاتھ میں لے کر ڈھانچے کے گھٹنے پر مار ڈالا تاکہ ہڈیاں توڑ کر اوپر لے جائیں اور کسی جگہ دفن کر دیں۔ کدال کے مارتے ہی ان کا گورا رنگ کالا ہو گیا اور وہ دیوانوں سی باتیں کرنے لگے۔ جو مزدور ان کے ساتھ کنویں میں گیا تھا، اس نے ان کو ٹوکرے میں باندھ دیا اور بہت مشکل سے ان کو باہر لایا۔ کنویں کے پانی کے پاس بہت سی خلقت جمع ہو گئی۔ سب حیران تھے کہ ابھی تو ان کا رنگ گورا تھا، اب یہ ایسے کالے کیوں کر ہو گئے؟ وہ بار بار کہتے تھے، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا، میرے بھانجے کا پاؤں توڑ ڈالا۔ آخر انہیں ان کے گھر میں لے گئے، بڑے عامل بلائے گئے، مگر ان کا کوئی اچھا نہ کر سکا۔ آخر تیسرے دن اس کنویں کو بند کر دیا گیا، سب مٹی اور ہڈیاں اس کنویں کے اندر بھر دی گئیں اور کنواں زمین کے برابر ہو گیا۔ تب ان صاحب کا رنگ بھی ٹھیک ہو گیا اور دماغ کی خرابی بھی درست ہو گئی۔ میں الہ آباد کے سفر سے واپس آیا تو میری بیوی نے سارا قصہ مجھے سنایا۔ اس وقت میں اپنے گھر کے پلنگ پر چت لیٹا تھا، لیمپ سرہانے رکھا تھا اور میں لیٹا ہوا اخبار پڑھ رہا تھا۔ پلنگ کے نیچے دری پر میری بیوی اور ان کی والدہ بیٹھی چالیاں کتر رہی تھیں اور مجھے قصہ سنا رہی تھیں۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تمہیں سمجھے وہ کالے کیوں ہوئے اور دیوانے کیوں ہو گئے؟ بیوی نے کہا، کسی بزرگ کا مزار تھا، انہوں نے بے ادبی کی، مزار والوں کی روح نے ان کو قبر توڑنے کی سزا دی اور وہ کالے اور دیوانے ہو گئے۔ مگر جب ان کے وارثوں نے قبر بند کروا دی اور کنواں بھی بند کرا دیا تو روح نے 3 دن بعد ان کی خطا معاف کر دی اور وہ اچھے ہو گئے۔ میں نے بیوی سے کہا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں صدیوں سے مٹی کے اندر دبی ہوئی تھیں اور ہڈیوں کے اندر فاسفورس ہوتا ہے۔ فاسفورس زہریلا ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے ڈھانچے پر کدال ماری تو ہڈی ٹوٹ گئی اور اس میں سے فاسفورس اڑا جو ان کی ناک میں سانس کے ساتھ گھس گیا اور بدن کے خون میں جذب ہو گیا۔ فاسفورس نے اپنے زہر سے خون کو کالا کر دیا، خون کالا ہوا تو چہرہ بھی کالا ہو گیا، اور وہ دیوانے بھی اسی وجہ سے ہوئے کہ ان کی دماغ پر زہریلے فاسفورس نے برا اثر کیا۔ اگر روح کچھ کر سکتی تو مجھے سزا دیتی، کیونکہ میں نے ان کو کنواں کھودنے اور قبریں توڑنے کا حکم دیا تھا۔ اگر روح میں کچھ طاقت ہے تو آئے مجھے اپنی طاقت دکھائے اور مجھے سزا دے۔ تم عورتیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہو، میں روحوں کے ایسے اثر کو نہیں مانتا۔ بیوی نے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا، کم از کم میری عقل تمہاری طرح بودھی نہیں۔ بیوی نے کہا، جانے دو، یہ باتیں چھوڑو، اپنا اخبار پڑھو، میں ایسے منکرانہ باتیں سننا نہیں چاہتی۔ میں ہنسا اور اخبار پڑھنے لگا۔ ان باتوں کو 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے اور میں چت لیٹا تھا کہ کسی نے میرے پاؤں کے تلوے میں جیسے بجلی کا تار لگا دیا۔ بجلی سن سن کرتی میرے تمام بدن میں پھیل گئی اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کو الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہے۔ میری رگ رگ میں چھریاں چلتی معلوم ہوتی تھیں۔ میں بے تاب ہو کر چیخنے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی، مگر میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی اور چھالیاں کترتی رہیں۔ انہوں نے میرے چیخنے پر توجہ نہ دی۔ تب میں نے بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کیا کہ حبیب بانو عربی، مجھے دیکھو، میرا کیا حال ہو گیا، مجھے قبر والی روح نے دبا لیا، میں توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کروں گا۔
مگر میری بیوی نے پھر بھی میری طرف توجہ نہ دی اور اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں رخ کروٹ لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کمی نہ ہوئی۔ تب میں نے توبہ کرنی شروع کی اور عہد کیا کہ کبھی روحوں کی بے ادبی نہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کیفیت جو سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی تھی پیروں کی طرف جاتی معلوم ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بالکل جاتی رہی۔ میں پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، ابھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں مبتلا رہا اور تمہیں آوازیں دی مگر تم نہ بولی۔ بیوی نے کہا، تم تو سو گئے تھے اور اخبار تمہارے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم دونوں فلاں فلاں باتیں نہ کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ باتیں ہم نے کی تھیں۔ میں نے کہا، اگر میں سو گیا تھا تو میں تمہاری یہ باتیں کیوں کر سنتا؟ اب اس سوال کا جواب میری بیوی نہ دے سکی، شاید سائنسداں اس پر کچھ روشنی ڈال سکیں۔